أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اب اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہے تفصیلاً ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی زادو، اے یعقوب کی اولاد، تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے کتنی نعمتیں کی. اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان احسانات انعامات کو یاد کرو، نبی آخر الزمان کی تابعداری فرمانبرداری اختیار کرو. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے نبی زادو، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرے ان خاص نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سارے انسانوں پر بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین ای عالمی زمانہم، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. دوسرا قول یہ ہے انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی جہان والوں پر، یعنی تمام امتوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. بنی اسرائیل کے اندر نبوت بھی چلی اور بادشاہت بھی چلی، اور امت محمدیہ کے اندر بادشاہت تو چل رہی ہے لیکن نبوت اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر ختم فرمائی. اسے کہا جاتا ہے جزوی فضیلت. کلی فضیلت تو امت محمدیہ کو تمام امتوں پر ہے، لیکن جزوی فضیلت بنی اسرائیل کو اس امت پر حاصل ہے. واتقوا یوماً، ڈرو اس دن سے. یوماً سے مراد قیامت کا دن ہے. اب دنیا کے اندر اگر کوئی قید ہو جائے تو بچنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ، یا تو قیدی کو ضمانت کر کے چھڑایا جاتا ہے. دوسرا طریقہ، سفارش کر کے قیدی کو آزاد کیا جاتا ہے. تیسرا طریقہ، رشوت دے کر قیدی کو آزاد کیا جاتا ہے. اور چوتھا طریقہ قوت بازو. قیدی کے خاندان کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ جیل یا تانے پر حملہ کر دیتے ہیں، انہیں یرغمال بنا کر اپنے بندے کو نکال دیتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ اگر میرے عدالت کے اندر کسی کے لیے قید کی سزا ہو جائے تو وہاں پر نہ تو ضمانت ہوگی، نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، اور نہ کسی کے اندر یہ ہمت ہے اور کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ طاقت استعمال کر کے میری پکڑ سے محشر کے میدان میں اس بندے کو چھڑا سکے. تو فرمایا لا تجزی نفس، کام نہیں آئے گا کوئی جان عن نفس، کسی جان کا شیئا، کچھ بھی، ضمانت کی نفی، یعنی ضمانت نہیں کیا جا سکتا. ولا يقبل منها، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے شفاعت، کوئی سفارش. شفاعت قہری مراد ہے. شفاعت قہری کہا جاتا ہے
کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر اسے قبول کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہیں لیا جائے گا اس سے عدل، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، یعنی رشوت بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہیں چلے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں ان قیدیوں کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی اپنی طاقت اور قوت استعمال کر کے اللہ کی پکڑ سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی اے فرعونیوں سے، بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے رہائی عطا فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو اہل کتاب موجود تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات نہیں عطا فرمائی، لیکن چونکہ ان کے آباء و اجداد کو نجات اور رہائی عطا فرمائی فرعونیوں سے، تو اس لیے اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے موجودہ یہود کی طرف کی۔ وجہ یہ ہے کہ آباء و اجداد کے نعمتوں سے اور احسانوں سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اس لیے مخاطب موجودہ کو بنایا۔ وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ فرعون کو کسی نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری حکومت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو اب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا تاکہ وہ لڑکا پیدا نہ ہو اور میرے حکومت کے زوال کا سبب نہ بنے۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کی، فرعون لڑکوں کو کیوں ذبح کرتا تھا؟ تاکہ بنی اسرائیل کے اندر وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس بچے کی پیدائش کی نجومیوں نے خبر دی ہے کہ وہ بچہ حکومت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ دوسری وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ فرعون بنی اسرائیل کے اولاد بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ قوم قوی اور طاقتور ہوتی ہے، تو فرعون اس لیے بچوں کو ذبح کرواتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے اور ان میں ہمارے مقابلے کی طاقت پیدا نہ ہو جائے۔ جیسے آج کل یہود اور نصارہ، NGOs وغیرہ ہمارے مغرب پرست اور مغرب سے محبت کرنے والے مسلمان بھی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، آپ کے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، قطرے پلاتے ہیں، مرد اور عورتوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تم امت کو بڑھاؤ اور ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ محشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں انی افاخر بکم یوم القیامہ، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ لیکن یہ فرعون کی جو نسل ہے یا انہی کے تابعدار ہے اور یہ ہمارے ان مغرب پرستوں کے جو بوٹ پالش کرنے والے ہیں اور ان سے متاثر ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کی یہ دعوت دیتے بچے کم پیدا کرو، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ مسلمان جتنا زیادہ ہوں گے، مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو مسلمانوں کے اندر قوت اور طاقت ہوگی۔ یہ یہود نصارہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو اسی لیے یہ نسل کشی کرتے مسلمانوں کی۔ اور یہ کام فرعون کا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو اس لیے ذبح کراتا تھا تاکہ مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو اور ہمارے مقابلے کی سکت ان میں پیدا نہ ہو جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غیرت دلائی، یہود اور نصارہ کو غیرت دلائی۔ ارے تم شرم کرو، تمہاری عورتیں تو فرعون کی باندیاں تھی، فرعونیوں کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی نوکرانیاں تھی۔ فرعونی تمہاری عورتوں سے اپنے شوق اور خواہش پورا کرتے تھے،
میں اللہ نے تم پر انعام کے احسان کیا، فرعون کے عذاب سے تمہیں بچایا، اور تم میرے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو، اب میرے نبی کے مقابلے میں آتے ہو۔ تو اس جملے سے اللہ رب العزت نے یہود کو غیرت دلائی ہے کہ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، میں نے کتنے احسانات کیے اور تم کتنے بے غیرتی کا اظہار کر رہے ہو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ، وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہارے بچیوں کو، لیکن چونکہ یہ بچیاں مایعول کے اعتبار سے عورتیں بن جاتی، تو اس لیے مایعول کے اعتبار سے ان بچیوں کو نساء کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کو غیرت بھی اللہ تعالیٰ نے دلائی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارا امتحان تھا، میں ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم بہت بڑا۔ عظیم یہ بلا کی صفت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا کہ فرعون تمہارے اوپر مسلط تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہیں نوکر بنا رکھا تھا، اور تمہاری عورتوں سے خدمت کا کام لیا کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اللہ کی وحدانیت کو مانتے، نبی کی رسالت کو مانتے، ان کے معاون اور مددگار، خدمتگار اور ان کے غلام بن جاتے، لیکن تم اپنے خواہشات کے غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو، کرسیوں کے پیچھے پڑے ہو، جاننے کے باوجود محمد مصطفیٰ کی دعوت کو ٹکراتے ہو۔ تو جیسے تمہارے بڑے نعمتوں کے بعد نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے مستحق بنے، اگر تم بھی نافرمانیوں میں لگے رہے تو تم بھی عذاب کے مستحق بن سکتے ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے نبی زادو، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی، میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ واتقوا یوما، ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس، کام نہیں آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کا، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها، اور نہیں لیا جائے گا اس نفس سے، عدل، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑتے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، بڑی آزمائش تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔